بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ڈسکشن کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹریشن کرانے سے آئی ٹی کمپنیز جو ہیں ان کو انکم ٹیکس کے اندر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت چونکہ آئی ٹی کمپنیز کی جتنے بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں سروسز اور لوکل جو ڈومیسٹکلی آئی ٹی کی سروسز دے رہے ہیں پاکستان میں، ان تمام میں یہ جو ابھی ریسنٹ چینجز آئی ہیں بجٹ میں ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹریشن کیا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو اس کے اوپر جو اگر آپ ابھی ریسنٹ بجٹ دیکھیں گے، اس سے پچھلے سال میں جو ٹیکسیشن ہو رہی تھی یعنی کہ سال 2021 اور 22 میں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور اس کی رجسٹریشن کا جو ذکر ہے وہ ملتا ہے صرف سٹارٹ اپ کے اندر، کہ ایک آئی ٹی یا آئی ٹی انیبل کوئی پروڈکٹ یا سروسز کوئی کمپنی لوکل یا انٹرنیشنلی پرووائڈ کر رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو ایز این سٹارٹ اپ جو ہے وہ لے کے جاتی ہے ایف بی آر کے میں، تو اور وہ تمام کنڈیشنز کو میٹ کرتی ہے سٹارٹ اپ والی. تو اس کے لیے یہ تھا کہ وہ جس سال پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹر ہوتی تھی یا اس کے 2 سال بعد یعنی کہ فالوئنگ 2 ایئرز میں اس کی جو کافی ساری جو ہے وہ ٹیکس کے اندر اس کو چھوٹ تھی، ایگزمپشنز تھیں، جیسے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، جیسے کہ منیمم ٹیکس ہے، جیسے کہ آڈٹس ہیں. تو اس لیے ایسے تمام افراد جو ابھی بھی آئی ٹی انیبلنگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ریزیڈنٹ کمپنیز ہیں اور ان کا ٹرن اوور پچھلے 5 سالوں میں جو ہے وہ 100 ملین کراس نہیں کیا انہوں نے، تو ایسی تمام کمپنیز اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو اگر وہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹر کرواتی ہیں تو وہ اگلے 3 سالوں کے لیے انہیں بہت سارے جو ہیں وہ ٹیکس کے بینیفٹس جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. یہ تمام ٹیکس کے جو بینیفٹس ہیں اس کی ویڈیو میں نے نیچے لنک جو ہے نا میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلاً ویڈیو کی ہوئی ہے سٹارٹ اپ اور سٹارٹ اپ کی ٹیکسیشن کے اوپر، اور سٹارٹ اپ کو کیا کیا ٹیکس کے اندر بینیفٹس ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ جو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں یہ 5 کنڈیشنز جو سٹارٹ اپ کے لیے ہیں، اگر آپ میٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے اندر بھی رجسٹر کراتے ہیں اور باقی کنڈیشنز کو بھی میٹ کرتے ہیں، تو آپ جتنی بھی بینیفٹس ہیں سٹارٹ اپ کمپنی کے لیے 3 سالوں کے لیے اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اور سٹارٹ اپ میں ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بے شک ڈومیسٹک سروس دے رہے ہیں یا انٹرنیشنلی کسی بھی دوسرے کنٹری میں آپ سروس ایکسپورٹ کر رہے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر آپ کو جو یہ ایگزمپشنز ہیں یہ اویلیبل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایک آئی ٹی کمپنی جو صرف سروس کو ایکسپورٹ کر رہی ہے اور 65F کا جو ابھی نیا کرائٹیریا آیا ہے اگر وہ ان کو میٹ کرتی ہے تو اس کے اوپر 100% ٹیکس کریڈٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ایسی کمپنی کو ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ صرف ٹیکس سے بچنے کے لیے رجسٹرڈ ہو. ٹیکس سے بچنے کے لیے صرف ایک صورت میں فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صرف اگر آپ سٹارٹ اپ ہیں اور آپ وہ سٹارٹ اپ والی اگر ایگزمپشنز جو ہیں وہ کلیم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹر ہوں. ادروائز اگر آپ وہ والی ریکوائرمنٹس میٹ نہیں کر رہے تو ٹیکس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. ہاں آپ کو باقی جو اس کے ظاہر بینیفٹس ہیں وہ تو اویسلی ہوں گے کہ وہ ظاہر پاکستان کے اندر سافٹ ویئر اور سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے پورا اور اس کے اندر بہت ساری اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آپ کو باقی فوائد شاید اس کے اندر ہو سکیں لیکن ٹیکس کا کوئی آئی ٹی کمپنی کو اور فائدہ نہیں ہو انلیس انٹل کہ وہ سٹارٹ اپ یا سٹارٹ اپ میں دی گئی ایگزمپشنز کو اپلائی کرے. اگر آپ وہ سٹارٹ اپ کو کیا ایگزمپشنز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے. اسی چینل کے اوپر آپ کو وہ دوسری ویڈیو بھی مل جائے گی جس میں ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے. امید کرتا ہوں آپ کا یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جو دوست مجھے بار بار یوٹیوب کے اوپر بھی واٹس ایپ میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹریشن ضروری ہے یا نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو سے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر کوئی مزید سوال ہے تو نیچے آپ ہمیں کامنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.